डोमेन नंबर 4 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। आज हम सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स को देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले वॉइस आता है और इसके अंदर आपको पता है जो हम पहले टेलीफोन एक्सचेंजेस यूज़ करते थे जिन्हें हम पीबीएक्स भी कहते थे, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज होती थी। उससे पहले जो यूज़ होती थी वो थी पॉट्स, जिसे हम प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम्स भी कहते थे। आज हमारे पास VoIP है जो कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशंस में ये होती है कि लोग इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए बहुत यूज़ करते हैं। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट पॉलिसी की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को मेक श्योर करें कि लोग उसे फॉर ऑफिशियल यूज़ ही यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम इसे क्लियरली इसकी प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे तो बहुत सारी इसके साथ हमारे पास इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ दी लेटेस्ट टेलीफोन एक्सचेंजेस जो कि अवेलेबल है मार्केट में उसके ऊपर VoIP फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इट मीन्स कि इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एंड यू हैव एन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन योर मोबाइल फ़ोन, आप इजीली किसी भी कंट्री में होते हुए अपने एक्चुअल टेलीफोन एक्सचेंज को रीच करके उसके थ्रू कोई भी टेलीफोन कॉल्स मेक कर सकते हैं। तो आपको इंटरनेशनल कॉल चार्जेस नहीं पड़ते हैं, आप ऐसे ही होंगे जैसे आप उस कंट्री के अंदर हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो आइडेंटिटी फ्रॉड की है कि कॉलर आईडी स्पूफिंग हो जाती है, ईज ड्रॉपिंग हो जाती है या विशिंग, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। फिर हमारे पास टोल फ्रॉड आ जाता है। इसके अंदर कॉल हाईजैकिंग हो जाती है, स्पैम ओवर इंटरनेट है या स्पैम ओवर इंस्टेंट मैसेजिंग है। ईव्स ड्रॉपिंग के बारे में जैसे हमने पता था कि पहले भी पढ़ा था कि कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है और मॉनिटर कर सकता है कम्युनिकेशन मैसेजेस वगैरह को जो भी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रहे हैं। और डिनाइल ऑफ सर्विस होती है कि हम पूरी सर्विसेज को डाउन कर सकते हैं किसी भी एक वनरेबिलिटी की वजह से जो हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर हो। इसके बाद हमारे पास मल्टीमीडिया कोलैबोरेशन आती है जिसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जैसे वेबएक्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, जूम है। इनके भी पोटेंशियल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो एप्लीकेशन प्रॉपर्ली अपडेटेड नहीं है या पैच नहीं है तो उसकी वजह से आपके बहुत सारी वनरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। कोई रिमोटली उस मीटिंग की आईडी को लेके आपके रिमोट कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकता है, रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल कर सकता है, फाइल शेयरिंग हो सकती है, वीडियो और साउंड को मॉनिटर किया जा सकता है। इवन दे कैन ट्रांसमिट देयर ओन कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग द मीटिंग, जो कि काफ़ी अलार्मिंग हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है रिमोट एक्सेस। अब रिमोट एक्सेस होता है कि जब हम रिमोटली अपनी कॉर्पोरेट नेटवर्क को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं थ्रू इंटरनेट। एक्सेसिंग कॉर्पोरेट नेटवर्क्स ओवर प्राइवेट इंटरनेट has become a very challenging, has advanced security methods are required in order to counter the measures। अब क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट आपका इंटरनेट कनेक्शन घर पे हो सकता है, उसके ऊपर इतनी सारी आपके पास सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स नहीं होती हैं, तो जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेस दो सर्विसेज वो इतने एडवांस होने चाहिए कि किसी भी तरह अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड भी लीक आउट हो जाता है तो कोई भी यूज़र आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क को यूजिंग योर अकाउंट्स लॉग इन ना कर सके। उसके के अंदर सबसे पहले हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है कि हम आईपी बेस्ड लोगों को सिर्फ अलाउ करते हैं कि जिनके पास स्पेसिफिक आईपीज़ हैं सिर्फ वही लोग उस सर्विस को यूज़ कर सकें। लेकिन ये आपको जहन में रखना है, जब हम रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस की बात करते हैं तो यूज़र ऑथेंटिकेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आईपी एड्रेसेस की बात कर रहे हैं। जियो लोकेशन के अंदर मतलब ये होता है कि जियोग्राफिकल लोकेशन में कि अगर आपकी सर्विसेज यूएसए से चल रही हैं तो सिर्फ यूएसए से ही आपको लॉग इन करना है। अगर आपका अकाउंट किसी और कंट्री से लॉग इन हो रहा है या किसी और सिटी से हो रहा है अदर दैन फॉर एग्जांपल अगर आप यूजुअली न्यूयॉर्क से एक्सेस करते हैं, अगर किसी और स्टेट से एक्सेस कर रहा है और आपने इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं किसी और सिटी में, तो इसका मतलब होता है कि वो अकाउंट लीक आउट हो गया और कोई आपका अकाउंट यूज़ करके सर्विसेज अवेल करने की कोशिश कर रहा है। कॉलर आईडी है, रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सेस को नेटवर्क बेस्ड को बाय अलाउड टेलीफोन नंबर्स। काफ़ी सिक्योर होता है क्योंकि टेलीफोन नंबर्स को स्पूफ करना इतना ईजी नहीं है। कॉल बैक फैसिलिटी जो कि बहुत अर्सा पहले की जाती थी रिमोट एक्सेस सर्विसेज के थ्रू, कि हम कॉल करते थे और फिर ऑथेंटिकेट करते थे अपने आप को और फिर वहाँ से कॉल बैक आती थी हमारे रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर, जस्ट टू मेक श्योर कि आप उसी नंबर पे आपने ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की है और फिर आप सर्विसेज एक्सेस कर सकते थे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है एक एडिशनल लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन। जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं तो आपको वन टाइम पासवर्ड आता है आपके मोबाइल पे थ्रू एन एसएमएस या एप्लीकेशन टोकन या बायोमेट्रिक्स के थ्रू, जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट होते हैं और फिर आप सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं।
اب ہمارے پاس ریموٹ ایکسیس سیکیورٹی آتی ہے. ریموٹ ایکسیس سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریموٹ ایکسیس سروسز سروز یوز پی جو کہ ایک پروٹوکول ہے, اس کے تھرو ہم یوز کرتے ہیں ریڈیس سرورز کو اور ٹکیکس کو, جو انکیپسولیٹ کرتا ہے ہمارے آئی پی پیکٹس کو ان آرڈر ٹو اسٹیبلش اے ڈائل ان کنیکشن اوور دی آئی ایس ڈی این نیٹورکس ایٹسٹرا. اب اس کے اندر ہمارے پاس جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے پیپ. اب یہاں پہ جو بھی ہم چیزیں جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ یوزولی وائرلیس کمیونیکیشن یا وائرلیس اوتھینٹیکیشن کی ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پیپ جو کہ ہے پاسورڈ اوتھینٹیکیشن پروٹوکول. ٹو وے ہینڈ شیک ہوتا ہے ٹو اوتھینٹیکیٹ یوزر اینڈ پیئر ٹو دا سرور, ٹرانسمٹ کلیئر ٹیکسٹ پاسورڈ, ہینس نو پروٹیکشن فار ریپلے اور بروٹ فورس اٹیکس. ناؤ جب ہم ٹو وے اوتھینٹیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس سن ہے اور ایک ہے. اس کے اندر ہم سن ایک اور پھر ایک آتا ہے جو 3 وے کمیونیکیشن ہوتا ہے. اس کے اندر صرف سن اور ایک ہوتا ہے. ایکنالجمنٹ ہم پہلے سنکرون ہے اور پھر ایکنالجمنٹ اس کی کرتے ہیں. اس کی پرابلم یہی ہے کہ یہ کیونکہ انکرپٹڈ نہیں ہے کلیئر ٹیکسٹ فارمیٹ پہ, تو اس کے ایزیلی ٹیکسٹ جو بھی ہم کلیئر ٹیکسٹ پاسورڈ پاس آن کر رہے ہیں وہ کیپچر ہو سکتا ہے. چیپ کے اندر یہ ہے کہ 3 وے اوتھینٹیکیشن ہوتا ہے پیئر ٹو سرور, بوتھ پیئر اینڈ سرور مسٹ بی کنفیگرڈ ود اے شیئرڈ سیکرٹ کی جو کہ کلیئر ٹیکسٹ کے اندر ہوتا ہے. اب اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے مائکروسافٹ نے ایم ایس چیپ نکالا تھا. اس کے اندر پیئر یوزز دا سیکورٹی کیلکولیٹ یوزنگ دی MD5 ہیش, اور ایم ایس چیپ کے اندر جو شیئرڈ سیکرٹ کی تھی وہ انکرپٹڈ فارمیٹ پہ ہو جاتی ہے, تو آپ کا یہ کمیونیکیشن سیکیور ہو جاتا ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے ایکسٹینسیبل اوتھینٹیکیشن پروٹوکول جسے ہم EAP بھی کہتے ہیں. اٹس وائڈلی ایکسیپٹیبل سنس MD5 چیلنج یوز ہوتا ہے. اس کے اندر ہم ایس کی کرتے ہیں, جنرک ٹوکن کارڈ یوز کرتے ہیں اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس یوز کرتے ہیں. اس لیے یہ اس وقت کا وائڈلی ایکسیپٹیبل پرنسپل ہے جس کے تھرو ہم اپنی کمیونیکیشن کو سیکیور بناتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ریموٹ اوتھینٹیکیشن ڈائل ان سروس آ گئی جو کہ ریڈیس ہے. اب ریڈیس ہم کنفیگر کر سکتے ہیں مائکروسافٹ سرورز کے اوپر بھی. اٹ پرووائڈز اوتھینٹیکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اوور پورٹس 1812 یا 1813 ہوتی ہے, یا پھر ہم اسے 1645 یا 1646 کے اوپر انکرپٹڈ فارمیٹ کے اوپر اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں, جو کہ جسے اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس AAA پروٹوکول یوز ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ AAA اوتھینٹیکیشن, آتھرائزیشن اور اکاؤنٹیبلٹی کو ریفر کرتی ہے ان ٹرانزیکشنز. اب اس کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, ایک ڈایامیٹر ہے اور ایک ٹکیکس ہے. ناؤ ڈایامیٹر یوزز TCP رادر دین UDP پروٹوکول. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک اسٹیٹ فل ہے اور ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے. ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول یوز ہوتی ہے. یہ سپورٹ کرتا ہے IP سیکیورٹی کو بھی, اینڈ اٹ ہیز لارجر اسپیس رادر دین ریڈیس سرورس. اوکے, ناؤ اس کے اندر ہمارے پاس ٹرمینل ایکسیس کنٹرول سسٹمز ہے جسے ہم ٹکیکس بھی کہتے ہیں. UDP بیسڈ ایکسیس پروٹوکول ہے. اب ہم ٹکیکس پلس کو اگر یوز کریں تو یہ پورٹ 49 کے اوپر آپریٹ کرتی ہے, اور یہ TCP یوز کرتی ہے. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی TCP یوز کرتی ہے رادر دین UDP. بے سپورٹ کرتی ہے ہمارے پاس یہ سارے پیپ اور یہ چیپ اور ایپ وغیرہ سارے اس کے اوپر کنفیگرڈ ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ان ایڈیشن سنس یہ مائکروسافٹ کی سروس ہے, یہ کربراس کو بھی یوز کرتی ہے فار اوتھینٹیکیشن ایٹسٹرا. انکرپٹ کرتی ہے پاسورڈ, سپورٹ ویریس اوتھینٹیکیشن میکانزمس. اس کے بعد ہمارے پاس VPN آتا ہے. اب VPN کریٹ کرتا ہے سیکیور چینل اوور پبلک نیٹورک تھرو دی انٹرنیٹ. یہ انکرپٹ کرتا ہے آپ کا جتنا بھی کمیونیکیشن ہو رہا ہے تھرو اے سیکیور چینل. ناؤ ہمارے پاس جو کمیونیکیشن چینلز اس کے اندر آتے ہیں وہ ہیں کلائنٹ ٹو VPN کنسنٹریٹر, کلائنٹ ٹو فائر وال ٹو فائر وال یا راؤٹر ٹو راؤٹر. اب VPN پروٹوکول سٹینڈرڈز انکلوڈ کرتے ہیں PPTP, L2F, L2TP, IP سیکیورٹی اور SSL. ناؤ جب ہم PPTP کی بات کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹنلنگ پروٹوکول ہے بائی مائکروسافٹ. اٹ یوزز PPP authentication and encrypt the services جو کہ PEEP, چیپ یا EAP کے اوپر ہوتی ہے. یوز فار ڈائل اپ کنیکشنز, آپریٹ آن ڈیٹا لنک لیئر نمبر 2 آف OSI ماڈل. اب یہاں جو بھی ہم لیئرز کی بات کر رہے ہیں یہ OSI ماڈل کی لیئرز ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے لیئر 2 فارورڈنگ پروٹوکول جسے ہم L2F بھی کہتے ہیں. یہ سسکو کی طرف سے ہے. ویری مچ سملر ٹو PPTP. اٹ پرمٹس دا ٹنلنگ آف WAN protocols like HDLC and SLIP.
پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے لیئر 2 ٹنلنگ پروٹوکول L2TP. اگین یہ کمبائن کرتا ہے یہ فرسٹ ٹو جو ہمارے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹنلنگ پروٹوکول اور لیئر 2 پروٹوکول تھی ان کو یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ٹرانسپیرنسی. اٹ مینس کہ کوئی ایڈیشنل سافٹ ویئر ریکوائرڈ نہیں ہوتا اسے کنفیگر کرنے کے لیے. روبسٹ اوتھینٹیکیشن ہوتی ہے کہ یہ PPP ریڈیس اور ٹکیکس کو یوز کرتا ہے. لوکل ایڈریسنگ ہے کہ یہ VPN IP انٹریز یوز کرتا ہے رادر دین ISP, اور آتھرائزیشن اس کی ہوتی ہے وایا VPN. اور پھر اکاؤنٹیبلٹی یا اکاؤنٹنگ ہمارے پاس آ جاتی ہے. اس کے پاس ہمارے پاس سیکیور ساکٹ لیئر ہے. اسے ہم یوزولی یوز کرتے ہیں ایز TLS وچ از اے ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی, کیونکہ SSL از کنسیڈرڈ بروکن. اسے سپرسیڈ کیا ہے TLS نے. جب بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے سیکیور ساکٹ لیئر SSL communications via VPN requires no special client hardware or software. It uses the user is granted application specific rather than the entire private network, کہ آپ کو کسی اسپیسیفک اپلیکیشن کے اوپر جیسے کہ ریموٹ ڈیسک ٹاپ کنیکشن کے اوپر ایکسیس ملے گی یا کسی اسپیسیفک سروسز کے اوپر ملتی ہے, آپ کو پورے نیٹ ورک کے اوپر ایکسیس نہیں ملتی ہے, کیونکہ ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں بہت گرینیولر لیول کے اوپر, اس لیے یہ زیادہ سیکیور کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس. ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک جو ہے از اے لاجیکل اوور لے آف نیٹورک دیٹ گروپس ٹوگیدر دی سب نیٹ آف ڈیوائسز دیٹ شیئر اے فزیکل لین آئسولیٹڈ آن دی ٹریفک ٹو ایچ گروپ, کہ ہر نیٹورک کا ٹریفک سیپریٹلی فلو کر رہا ہوتا ہے تاکہ ہمیں وہ ڈسٹنگوش کر سکیں. اب اس کے اندر جب ہم ورچوئل لینس کی بات کرتے ہیں, ورچوئلائز نیٹورکس کی بات کرتے ہیں, تو ہم ورچوئل مشینز کی بات کرتے ہیں جس کے اندر ہم ریسورسز کو سرورز, پروسیسرز اور میموری اسٹوریج ایٹسیٹرا کو ورچوئلائز کرتے ہیں یوزنگ ہائپروائزر. اب ہائپروائزر کیا ہوتا ہے؟ ہائپروائزر ہوتا ہے ایک سافٹ ویئر وچ رنز بٹوین ہارڈ ویئر اینڈ کرنل آف دی آپریٹنگ سسٹم, اور انیبل کرتا ہے کہ ہم ملٹیپل ورچوئل مشینز کریٹ کر سکیں. اب جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائپ 1 ہائپروائزر آتے ہیں, ٹائپ 2 ہائپروائزر آتے ہیں. ٹائپ 1 ہائپروائزر وہ ہیں جہاں ہم ایک اپلائنس یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ جس کے پاس بہت ساری پروسیسنگ پاور ہوتی ہے, ریم ہوتی ہے, اسٹوریج ہوتی ہے, اور اس کے تھرو ہم ورچوئل مشینز بناتے ہیں. ٹائپ 2 ہائپروائزر ہوتا ہے جو کہ رن کرتا ہے ایک آپریٹنگ سسٹم کے اوپر, ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جیسے کہ مائکروسافٹ کا ہائپروائزر سافٹ ویئر ہے, یا آپ ورچوئل باکس اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کرتے ہیں, یا آپ ورچوئل VMware ورک اسٹیشن یوز کرتے ہیں. اس کے تھرو آپ ڈفرینٹ ورچوئل مشینز بناتے ہیں یوزنگ یور اون آپریٹنگ سسٹم, اور پھر وہ آپ کے کمپیوٹر کے ریسورسز یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ ورچوئل مشینز بنتی ہیں. ناؤ اٹس یوزڈ کنٹینرائزیشن. کنٹینرائزیشن کا مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی اپنے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ ہر اپلیکیشن اپنے ایک فریم ورک کے اندر آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تاکہ ہم اسے سیکیور کریں. کوئی بھی اگر آپ کا پروسیس ہائی جیک ہوتا ہے یا اس کی ولنریبلٹی نکلتی ہے تو باقی اپلیکیشنز آپ کی اس سے افیکٹ نہیں ہوتی ہیں. پھر ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ اور اپلیکیشنز آ جاتی ہیں کہ ہم ورچوئل ڈیسک ٹاپس اور اپلیکیشنز کو کر سکتے ہیں ورچوئلائز. پھر ورچوئل اسٹوریج آ جاتی ہے اور ورچوئل نیٹورک. اب سیکیورٹی ایشوز جو ہمارے پاس آتے ہیں ورچوئل مشین سے ریلیٹڈ, وہ ورچوئل مشین کنٹینر اسپرال ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ورچوئل مشینز ہیں, وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بنتی رہتی ہیں کیونکہ ورچوئل مشینز بنانا بہت ایزی ہے. اسے مینٹین کرنا پڑتا ہے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ورچوئل مشینز ریکوائرڈ نہیں ہیں اسے ہم نکال دیں. گیسٹ آپریٹنگ سسٹمز کی پراپر ہمارے پاس پیچ مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ ان کی ونڈوز اپڈیٹڈ ہوں, ان کے اینٹی وائرس اور ساری چیزیں اپڈیٹڈ ہوں. ڈورمنٹ ورچوئل مشینز کنزیوم کرتی ہیں ریسورسز کو, اس لیے انہیں نکال دینا چاہیے اگر آپ یوز نہیں کر رہے ہیں. اور نیٹ ورک ویزیبلٹی کا جب ایشو آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ورچوئلائزیشن کرتے ہیں تو ہم بہت سارے نکس لگا کے, نیٹ ورک انٹرفیس کارڈز لگا کے کسی بھی ایک ہارڈ ویئر مشین کے اوپر بہت ساری ورچوئل مشینز بنا دیتے ہیں, لیکن ہم ورچوئل لینس کریٹ نہیں کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز کو آپ کی نیٹ ورک ویزیبلٹی اتنی زیادہ نہیں رہتی ٹربل شوٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی اپلیکیشنز کہاں کہاں جا رہی ہیں.